دوستو، آج کا جو پیغام ہے وہ ہے گیو گاڈ ٹائم. اس رب کو وقت دو. دیکھیں، یہ ساری زندگی اس نے ہمیں دی ہے تاکہ ہم کسی مقصد کے لیے اس زمین پر رہیں، اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے بندے اس سے پیار کریں، اس سے ریلیشن شپ رکھیں، اس سے عشق کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی حمد کریں، اور یہ تمام چیزوں کے لیے وقت درکار ہے. بغیر وقت کے کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے آج کا جو پیغام ہے وہ ہے خدا کو وقت دو. کیوں؟ کیونکہ یہ سب اس کا ہے، اس نے ہمیں دیا ہے. ہم اس وقت میں بہت سپیڈ پکڑ لیتے ہیں، بڑی رفتار پکڑ لیتے ہیں. یہاں پر ڈگری، یہاں پر گاڑی، یہاں پر مکان، یہاں پر شادی، یہاں پر دوڑ ہماری لگی رہتی ہے. اور بہت دفعہ دوستو ہم تھک جاتے ہیں. جب تھک جاتے ہیں تو ان کانوں میں ایک آواز آتی ہے، رک جا، دیکھ میں خدا ہوں. رک جا، صبر کر، کیونکہ میں خدا ہوں. یعنی کہ جس خالق نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمارے راستے میں کھڑا ہمارے کان میں سرگوشی کرتا ہے، سلو ڈاؤن، میں خدا ہوں. یہ زبور 37 باب کی 7 آیت ہے. یعنی کہ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اور ہمیں اپنے کانوں کو کھولے رکھنا ہے، اپنے دماغ کو کھولے رکھنا ہے، اپنے دل کو اس کے لیے کھولے رکھنا ہے تاکہ وہ اس میں آئے اور ہم سے کلام کر سکے. اگر آپ زبور کی کتاب، زبور کا مطلب ہے نظمیں، پوئٹری. جب داؤد نبی بادشاہ تھا، یہ سارے زبور اس نے نہیں لکھے. شاید آپ کو غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ کئی دفعہ جو واعظ کرنے والا ہے وہ زبور داؤد کے نام سے اس لیے کہتا ہے کیونکہ جن لوگوں نے داؤد نبی کے وقت میں لکھے وہ داؤد کو دیتے تھے، اور داؤد ان کی کولیکشن کرتا تھا، اور اس نے کولیکشن کر کے پھر اس کتاب کو کمپائل کر دیا، بند کر دیا، جس کے اندر 150 زبور ہیں. کچھ موزز نے لکھے ہیں. داؤد کا ایک خاص بندہ جو اس کا وزیر سمجھ لیں، سیکریٹری سمجھ لیں، صالح تھا، اس نے بھی لکھے. اور کچھ جو اس کے لوگ تھے اس وقت کے رہنے والے، انہوں نے لکھے. زبور 46 آیت میں لکھتا ہے، رک جا، میں خدا ہوں، اور دیکھ تیرا وہ وعدہ کہ میں پوری قوموں میں میرا پرچار ہوگا. یعنی کہ ایک یاد دہانی ہے میرے لیے پہلے، آپ کے لیے بعد میں، کہ دیکھ کیا تجھے وہ وعدہ یاد ہے جو تیرے باپ دادا نے بھی مجھ سے کیا. مجھے یاد ہے میری ماں اکثر خدا سے وعدے کرتی تھی، شاید کئی دفعہ بھول بھی جاتی ہوں گی. کئی دفعہ ہم چندہ دینے کے لیے وعدہ کرتے ہیں، داشکی دینے کے لیے وعدہ کرتے ہیں، تھینکس گیونگ کے لیے وعدہ کرتے ہیں، اور ہم اکثر بھول جاتے ہیں.
کیونکہ دنیا کی رفتار نے ہمارے اس دماغ کو لے لیا ہے. تو وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ میں خدا ہوں. غور کر کہ میں خدا ہوں اور میرا قوموں میں پرچار ہوگا اور زمین پر ہر شخص کے دماغ میں میرا نام ہوگا. اور اس کا ذریعہ کون ہے؟ میں. آپ کے بچے، آپ کے والدین، آپ کے ہمسائے، آپ کے گلی میں رہنے والے، آپ کے محلے میں رہنے والے، آپ کے چرچ کے جانے والے لوگ اور آپ کے پادری صاحب، کیا سب اس کو وقت دیتے ہو؟ کیونکہ جب آپ وقت دو گے تو اس کے نام کا پرچار ہوگا، وہ دنیا میں مشہور ہوگا. کیونکہ بہت سارے لوگ عقل کے اندھے ہیں، وہ نہیں جانتے، وہ اس کو نہیں جانتے، وہ وعدے کرتے ہیں اس کو نہیں جانتے، وہ اس کا نام سنتے ہیں، اس کو نہیں جانتے، ان کے گھروں میں بائبلز پڑھی ہوئی ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان کو پڑھیں. اس لیے انسان کیا ہے؟ رفتار میں گم ہو گیا ہے. اس دنیا کی رفتار نے اس کو لے لیا ہے. اسی طرح دیکھو، اس نے جانوروں کو، پرندوں کو وہ دماغ نہیں دیا جو مجھے اور آپ کو دیا ہے. ہمارا دماغ پیچھے بھی جاتا ہے، آگے بھی جاتا ہے اور زمانے میں بھی رہتا ہے. ایک کوے کا دماغ نہیں جاتا، ایک چیل کا دماغ نہیں جاتا، ایک شیر کا دماغ نہیں جاتا، ایک جراف کا دماغ نہیں جاتا، ایک گدھے کا دماغ نہیں جاتا. اس لیے آپ ان سب سے افضل ہو. اس کی مخلوق میں آپ افضل ہو. اگر آپ افضل ہو تو فضل والے کام بھی کرو. بھئی انسان کب اس کا پتہ چلتا ہے؟ جب وہ ایکٹ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو اس لیے وہ کیا کہتا ہے؟ سلو ڈاؤن بیٹا، سلو ڈاؤن بچیا، باویا، سلو ڈاؤن، ذرا رفتار کو کم کر، رفتار کو اتنا تیز نہ کر لے کہ تو سارے قوانین، ساری روایتیں پاؤں کے نیچے گھسیٹتا جائے. اس لیے وہ کیا کہتا ہے؟ سلو ڈاؤن، آہستہ ہو جا، اپنی رفتار کو کم کر. جب ہماری رفتار بہت تیز ہوتی ہے تو اس دنیا کا جو شور ہے، اس دنیا کا جو گھبراہٹ ہے، وہ ہمیں لے لیتا ہے اور ہمارے دماغ کو وہ روشنی نہیں دیتا جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. ہم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے میری عمر 11-12 سال تھی، تو یہ واقعہ میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ سن 80 کی دہائی کا واقعہ ہے. تو جب میں بازار میں سے گزر رہا تھا، گجرانوالہ میں بازار میں سے گزر رہا تھا، تو جب سنار کے بازار کی گلی ختم ہوئی، اگلی گلی شروع ہوئی، تو ایک شو کیس میں نے کوٹرائی کی سرخ رنگ کی ٹوپی دیکھی. اس ٹوپی نے مجھے لے لیا. میری والدہ آگے نکل گئی، میں پیچھے رہ گیا. میں دکان کے اندر گیا، میں نے آدمی سے پوچھا یہ ٹوپی کتنے کی ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی قیمت 11 روپے ہے. 11 روپے میرے لیے بہت بڑی رقم تھی، لیکن وہ ٹوپی نے مجھے اس طرح لے لیا کہ میں نے وہ ٹوپی لینی تھی. میں اپنی والدہ کے پاس بھاگا گیا. میں اپنی ماں سے میں نے بات کی کہ وہ ٹوپی 12 روپے کی ہے. میری ماں نے پیسے گنے تو 7 روپے جیب میں تھے. میں آدمی کے پاس واپس آیا، میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ 7 روپے کی دے دو. اس نے کہا نہیں.
میں نے اس سے یہ وعدہ کیا کہ میں 5 روپے آپ کو کسی وقت آ کے دے دوں گا. اس نے کہا نہیں. میں نے اپنی والدہ کے پاس واپس گیا. میری والدہ نے کہا 12 روپے بہت زیادہ ہیں. میں گھر تو چلا گیا. اس وقت ٹانگا جو تھا وہ 50 پیسے لیتا تھا پھاٹک سے فرید ٹاؤن کے اور 0 پوائنٹ کے. جب میں گھر پہنچا تو میرا دل بس اس ٹوپی میں تھا, میرا دماغ اس ٹوپی میں تھا. وقت گزرتا گیا, 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزرے. میں نے گھر میں ہر برتن دیکھ لیا, کیونکہ اکثر میری والدہ برتنوں میں پیسے رکھتی تھی. اس ٹوپی کی قیمت میں نہ بنا سکا. رات میرے لیے بڑی آوازاری کی رات تھی. دن کے وقت میں نے اپنے ماں سے بات کی کہ میں وہ ٹوپی کے بغیر نہیں رہ سکتا. بہرحال میری والدہ نے انتظام کیا اور مجھے 12 روپے دیے, اور میرے پاس اب ٹانگے کے لیے پیسے نہیں تھے. 1 روپیہ نہیں تھا کہ میں ٹانگے پہ جا سکوں. میں پیدل وہاں سے گیا اور پیدل چل کر میں نے ٹوپی خریدی, اور ٹوپی پہن کر میں رستے میں آیا, اور رستے میں میرا دل بس ہو گیا. کیوں؟ بس وہ وقتی طور کے بعد دل بجھ گیا, وہ جذبہ بجھ گیا, وہ جوش ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ میں اس تک پہنچ گیا. وہ پہنچ ہی ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں آوازار کر دیتی ہے. یہ ہمارے اندر کا ایک امن ہے. جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ایشورنس ہو جاتی ہے. جب آپ خدا کی ایشورنس آپ کو ہو جائے گی, تسلی ہو جائے گی, تو آپ کے پاس نجات کی امید ہوگی. اس لیے وہ کہتا ہے سلو ڈاؤن بیٹا, آہستہ ہو جا. یہی ایک فوکس ہے کہ ہم خدا کو جان سکیں. یہی ایک فوکس ہے کہ ہم اپنے رب کو جان سکیں کہ ہم کون ہیں اور وہ ہمیں کیا چاہتا ہے. یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں میں دیکھ سکیں. یہی ایک واحد رستہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھ سکیں. یہ بات یاد رکھیں, تیز رفتاری جو ہے وہ ہمارے سارے کاموں کو الجھ دیتی ہے, ہماری ساری مقصد کو ختم کر دیتی ہے, کیونکہ رفتار میں کچھ نہیں رکھا. مجھے یاد ہے کہ آپ نے اکثر تصویریں دیکھی ہوں کہ کئی لوگ بڑا جوش سے شور سے چلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی خاتون یا کوئی بچہ ان کو نظر انداز کر رہا ہے, اس لیے ان کی آواز میں شور ہوتا ہے. لیکن وہ رب انسانوں کی طرح نہیں چلاتا, اس میں اس طرح کا شور نہیں ہوتا. وہ ایک ہلکی سی سراہٹ دیتا ہے, آہستہ ہو جا. تیری زندگی کے لیے میرے پاس کوئی مقصد ہے, میرے پاس کوئی ارادے ہیں, میرے پاس کوئی تجویزیں ہیں. ذرا ان کو سن لے. کیا آپ کے پاس وقت ہے اس کے لیے؟ اگر نہیں ہے تو آپ نکال سکتے ہیں, کیونکہ ہم اس کی سب سے افضل تخلیق ہیں, مخلوق ہیں. یہاں تک کہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اس کی صورت پر بنائے گئے ہیں. ہم اس کی بہت خاص مخلوق ہیں, اور اس کے سسٹم کے اندر یہ جو اس نے پوری دنیا کا ایک یونیورسل سسٹم بنایا ہے. کیتھولک کا مطلب ہے یونیورسل, کائنات. باقی ڈینومینیشنز کا مجھے زیادہ نہیں پتا, میں ان ڈینومینیشن کے چرچز میں ضرور گیا ہوں, لیکن
میں کیتھولک چرچ سے بھی واقف ہوں تھوڑا، اس لیے میرا نام مائیکل ہے، کیونکہ جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے مائیکل نام کیتھولک فادر نے دیا تھا، تو میں خوش ہوں اس سے۔ لیکن رستے میں کچھ اور تبدیلیاں آ گئیں۔ خدا کے نظام میں، خدا کی یہ جو قدرتی نظام جو بنا ہوا ہے، جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں ہمیں اپنا ورلڈ ویو بنانا ہے کہ ہم کس طرح اسے تلاش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ کیا ہم اس تک پہنچنے کے لیے اپنے ذہن میں نقشہ رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو ہمیں رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ کیا ہم اپنے کانوں کو ہم نے کھولا ہوا ہے؟ جس طرح کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب اس کو سنائی نہیں دیتا، سمجھ نہیں آتی، تو باپ اس کے کان میں جا کے آہستہ سے کہتا ہے، مائیکل بہتر ہو جا، میں نے تجھے وقت دیا ہے اور میں ایک وقت کے بعد تیری عدالت چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے یہ وقت کس طرح گزارا ہے۔ اسی طرح ہمارا رب جو ہے وہ ہماری عدالت کے لیے کھڑا ہے، لیکن ہمیں وہ بار بار ہمارے کانوں میں سرسراہٹ دیتا ہے، سلو ڈاؤن، کیونکہ ہماری سپیڈ بہت ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا میں 3 چیزیں ہیں، زر، زن، زمین۔ دولت، عورت اور زمین، یہ مرد کے لیے ایک کاہلی چیزیں ہیں جو اس کو کاہل کر دیتی ہیں، اس کے دماغ کو، اس کی عقل کو برباد کر دیتی ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ تمام دنیا کی عورتیں بری ہیں۔ انسان میں، مرد میں برائی ہے جب وہ ہر چیز عورت کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے اس طرح دوڑتا ہے جس طرح میں ایک ٹوپی کے پیچھے دوڑتا تھا، جس طرح میں نے آپ کو مثال بتائی اس ٹوپی کی۔ اسی طرح انسان دولت کے پیچھے، زر، دولت، زمین کی دولت، دیکھا نہیں آپ نے پوری دنیا میں کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، کس وجہ سے؟ زمین کی وجہ سے، زمین، دولت کی وجہ سے۔ دنیا میں فرق زمینوں کی ویلیوز ہیں، بڑی پاوریں دولت کے لیے لڑ رہی ہیں، وہ زمین چاہتی ہیں، وہ ان کا وہ مفاد چاہتی ہیں۔ چھوٹی پاوریں جو ہیں وہ ان سے خطرہ ہے کہ وہ ان کا یا تو استعمال غلط کریں گی یا وہ غلط استعمال کر رہی ہیں سپورٹ کے طور پر۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو ریمائنڈ دلاتا رہے، یا آپ خود ہی اپنے ذہن میں ایک ریمائنڈر بن جائیں اور چلتے جائیں؟ یا دیکھیں کتنا اچھا ریمائنڈر ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام میں، اپنی مقدس بائبل میں، یا اپنی بائبل میں، اگر آپ مقدس سمجھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھتے تو بائبل میں، وہ آپ کو یاد دلاتا ہے، سلو ڈاؤن، رفتار کو آہستہ کر۔ یا آپ کا کوئی اور طریقہ ہے سلو ڈاؤن ہونے کا؟ میرے لیے تو، مجھے تو سمجھ آ جاتی ہے جب میرے ابا جان، خدا ان کو جنت نصیب کرے، میرے باپ نے میرے لیے زندگی میں بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ نے مجھے کوئی پاکستان جیسا ملک دے دیا، کیونکہ میرا باپ بادشاہ نہیں تھا، ایک نوکر آدمی تھا، اور نوکر آدمی نے اپنے بیٹے کو نوکری دی، ایک نوکری یاد دلائی، اور میں اپنے باپ کے قدموں پر چلا۔ میرا باپ تعلیم یافتہ تھا، میں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی، ہر چیز کو میں نے پیچھے کر دیا۔ کیوں؟ میرا رب بھی میرے لیے یہی چاہتا تھا، تاکہ میں اس ٹوپی کی ایلسٹریشن میں سے باہر آ جاؤں،
وہ ٹوپی کی مثال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، میں تو وہ تھا، مجھے اس نے بہتر بنانے کے لیے میرے کان میں سرگوشی کی اپنے کلام کی مدد سے. سلو ڈاؤن مائیکل. میں سلو ڈاؤن ہو گیا. آپ اس رب کے بارے میں جو اپنے کلام کی مدد سے ہمیں کہتا ہے اپنی رفتار کم کر بیٹا، کیا جانتے ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ نے ابھی تک کیا سمجھا ہے اسے؟ اگر آپ یہ شیئر کرنا چاہتے ہوں ضرور کسی سے کریں. اگر آپ میرے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہوں تو میرا ای میل ہے toysofclay@gmail.com toysofclay@yahoo.com. مجھے خط بھی لکھ سکتے ہیں اگر جیب اجازت دیتی ہو. اگر نہ دیتی ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ میں نے بڑے خط لکھے آپ کو. یہ ضروری ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ خدا آپ کو کہتا ہے کہ رک جا بیٹا، سلو ڈاؤن ہو جا، اپنی رفتار کم کر تاکہ تیرا تیز رفتاری میں حادثہ نہ ہو جائے، تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا رسپانس ہے؟ کیا آپ کا رسپانس سیموئیل نبی جیسا ہے؟ جب خدا نے اس کو آواز دی، وہ سو رہا تھا، تو اس نے کہا تیرا نوکر یہاں ہے. سیموئیل نے آواز دی تیرا نوکر یہاں پر ہے. کیا آپ کی یہی آواز ہے؟ جب آپ اس کی سرگوشی سن نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رفتار بہت تیز ہے اور یہ رفتار آپ کا حادثہ کرے گی. اس حادثے میں آپ زخمی ہو جاؤ گے، ہاسپٹل میں پڑے رہو گے، کوئی آپ کو روٹی نہیں دے گا، کوئی خط نہیں کہیں سے آئے گا، کوئی ٹیلی فون نہیں کہیں سے آئے گا، کوئی دروازے پر دستک نہیں آئے گی. تو پھر تمہارا رب کہے گا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اگر پھر بھی آپ کی آواز نہ یہ ہوئی کہ تیرا نوکر حاضر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کو اس کے لیے کھولا نہیں، آپ نے اپنے دماغ کو اس کے لیے کھولا نہیں. کیا آپ اس رب سے بات کریں گے جو وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ کیا آپ اس رب کو وقت دیں گے جو آپ سے بات کرنا، آپ سے رشتہ بنانا چاہتا ہے؟ کیا وہ اس عاشق سے عشق کریں گے یا آپ نے دنیا میں عشق بنا رکھے ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں ضرور حاضر ہوں، آپ بھی ضرور حاضر ہیں، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے بچے ہیں، میرے ہمسائے ہیں. اس کے لیے وقت نکالیں. کیا آپ کے پاس اس کے لیے وقت ہے یا آپ دنیا میں بہت تھک چکے ہو؟ رفتار نے آپ کو اتنا تھکا دیا ہے کہ آپ تنگ آ چکے ہو. اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اپنے اندھیرے کمرے کا دروازہ بند کریں، دنیا سے تمام شور سے اندر چلے جائیں اور اس سے جا کر کہیں تیرا بندہ حاضر ہے، تیری بندی حاضر ہے. اپنے بندے کو سننے کے لیے کان دے، اپنے بندے کو سمجھنے کے لیے عقل دے، اپنے بندے کو وقت کی تمیز کرنی سکھا، وقت کی عزت کرنی سکھا. تو نے مجھے زندگی دی ہے، تیرا بندہ اس زندگی میں سے تھوڑی سی زندگی داشگی کے طور پر تجھے دے دے گا.
اس کی آواز کو سنیں. وہ روحوں کا سمندر ہے. آپ کی روح ایک اس روح کا قطرہ ہے. اپنے سمندر کے ساتھ ہارمونی بنائیں, مل جائیں, رشتہ بنائیں, ایک گہرا رشتہ جس کو گریک میں اگاپے کہتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا اردو پنجابی میں کیا کہتے ہیں, لیکن 3 قسم کی محبتیں جن کا میں نے ذکر پچھلے دنوں کیا تھا ایک لیسن میں, اس میں سے جو سپیریئر قسم کی محبت ہے اس کو اگاپے کہتے ہیں. وہ اپنے رب سے قائم کریں. جب آپ اس سے قائم کریں گے وہ بھی آگے بڑھے گا, کیونکہ وہ اپنی روح کو پیاسا نہیں جانے دے گا. وہ اپنی روح کو پیاسے کنویں کے پاس نہیں بھیجے گا. بھائیوں بہنوں, اپنے آس پاس نظر دوڑاؤ. آپ کے پاس کتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, بے شمار چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کا کوئی استعمال نہیں, جو آپ نے رکھ چھوڑی ہوئی ہیں. کسی کے گھر میں 10 چارپائیاں ہیں, وہ 3 پہ سوتے ہیں, 7 ویسی پڑی ہوئی ہیں. کسی کے پاس بے شمار پلیٹیں ہیں اور 2 پلیٹوں میں وہ کھانا کھاتے ہیں, 22 پلیٹیں ایسے پڑی ہیں. اپنی کلوزٹ میں دیکھو, 50 شرٹیں پڑی ہیں, ایک وقت میں ایک ہی پہنتے ہو. جوتیاں ہیں 10 جوڑے پڑے ہوئے ہیں, ایک وقت میں ایک ہی پہنتے ہو. اپنے کسی پیاسے بھائی کو اس کی پیاس بجھاؤ تو وہ رشتہ پیدا ہوگا. وہ رشتہ جو آپ کا رب آپ سے قائم کرنا چاہتا ہے, آپ اس رشتے میں پہل کرو. رب سے پہلے نہیں, کیونکہ اس نے تو آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ میں جننے سے پہلے ہی رشتہ بنا لیا ہوا ہے. آپ اس سے پہل کیسے کر سکتے ہو؟ آپ پہل کرو اپنے دوستوں میں, اپنے بہن بھائیوں میں. اپنے خالق سے رشتہ بنانے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھاؤ. اپنی عادتیں بنا لو اس چیز کو, تاکہ آپ کا دیکھو جب گاڑی چلاتے ہیں تو جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو کئی دفعہ سوچتے بھی نہیں, تو ہمارا دماغ ہمیں چلا رہا ہوتا ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, انکانشیسلی. کانشیسلی اینڈ انکانشیسلی. کانشیسلی ہوتا ہے جو چیز آپ خود کرتے ہو, انکانشیسلی ہوتا ہے جو آپ سوچتے بھی نہیں. جیسے یہاں سے یہ تو میں نے ابھی خود کیا ہے, لیکن اچانک میری اینک گرنے لگے, میں سوچوں بھی نہ تو میں ایک دم یوں پکڑ لوں, تو اس کو انکانشیسلی کہتے ہیں. دیکھو اس خالق نے ہمیں کتنی عقل دی ہے, کانشیسلی اینڈ انکانشیسلی. اور ایک بائی کانشیسلی ہوتا ہے جو اب دونوں دماغوں کو چلا کر ایک کام کو کرتے ہو. لیکن پھر بھی ہماری سائنس کہتی ہے ہم تقریباً 10% اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں, 90% تک ہم کبھی ہماری پہنچ نہیں ہوتی. جن لوگوں کی تھوڑی ایکسٹرا ہوتی ہے ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کی انلائٹنمنٹ ہو گئی ہے. اپنی عادتیں بنا لو. وہ چیزیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں ان سے دور ہو جاؤ, فائدہ کوئی نہیں. جو چیزیں آپ کے دل کو خوش کرتی ہیں ان کے قریب ہو جاؤ. دن میں ایک وقت نکالو, ہفتے میں زیادہ وقت نکالو, اور پھر منتھلی وقت نکالو, سالانہ وقت نکالو. اپنے خالق کو خوش کرو گے تو وہ بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑے گا. سلو ڈاؤن ہو جاؤ, اس سے آپ کی سوچ آگے بڑھے گی اور آپ کو موقع دے گی کہ آپ جان سکو. اپنا ایک ڈائری بناؤ, اپنا ایک جرنل بناؤ, جیب میں پین رکھا کرو, اور پین
پین کے اوپر اس سے لکھا کرو، جرنل کے اوپر، ڈائری کے اوپر، تاکہ آپ کی یادداشت میں اضافہ ہو. اور گھر آ کر اپنی ڈائری جب کھولتے ہو تو اس کے اوپر اپنے رب کو لیٹر لکھا کرو. وہ بھی آپ کو لکھے گا، آپ کے دماغ کو کھولے گا. اس کے ساتھ اپنی سلو سپیڈ میں بات کیا کرو. اس کے لیے گانے گایا کرو، اور کوئی ناچ دکھایا کرو اس کو، اس کا دل خوش ہو جائے. آپ کو معلوم ہوگا ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں جنہوں نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں. ان کا نام تھا مولانا جلال الدین رومی. وہ روم کے رہنے والے نہیں تھے، ان کا نام رومی ہے. وہ افغانستان، ترکی اور ان علاقوں کے تھے. وہ خدا کے لیے ناچا کرتے تھے، صوفی ڈانس. وہ اتنے گہرائی میں چلے جاتے تھے کہ جب وہ ان چیزوں کو قلم بند کرتے ہیں تو امریکہ میں گورے بھی پریشان ہیں ان کی سوچ سے. بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. میرے پاس ایک کتاب یہاں پڑھی ہوئی ہے نیچے، ان سرچ آف رومی. تو اپنی ان یادداشتوں کو قلم بند کیا کرو دوستو. جب آپ قلم بند کرو گے اپنے رب کو، اپنے رب کے کلام کو، اپنے آئیڈیاز کو، کیونکہ آپ کی آئیڈیا مقدس ہیں، وہ آپ کو ابھارتے، وہ بیج ہیں جو آپ بوتے ہو تو وہ اگتا ہے. آپ اپنے رب کو نہ بھولو، اس کو یاد رکھو. وہ آپ سے رشتہ بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ رشتہ کب بنے گا؟ جب آپ اس کو وقت دو گے. اس کو وقت کیسے دو گے؟ اپنی رفتار کو سلو کرو گے تو اس کو وقت دو گے. اپنی رفتار کو سلو کرو تاکہ آپ اس صلاح میں کہہ سکو، یا تاکہ وہ آپ سے کہہ سکے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. کتنا بڑا پیغام ہے. ایک عاشق کہے اپنے عشق کرنے والے کو، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. تو میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف انٹل وی میٹ نیکسٹ ٹائم فار لیسن نمبر 8. جب تک ہم لیسن نمبر 8 کے لیے نہیں ملتے، اپنے بندے کے لیے خداوند اپنے بندوں کو عقل دے اور عاجزی دے اور وقت دے اور ہمت دے تاکہ وہ دعا کریں. تیرا بھی بندہ اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے دعا کرتا ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو تمام وہاں پر رہتے ہیں، کسی بھی چیز کا شکار ہیں، کسی بھی مصیبت کا شکار ہیں. اے رب ان کو ان میں سے نکال دے. اے رب ان کو سکون دے. اے رب ان کو تمام پریشانیوں سے نکال دے. اے رب ان کی خواہشوں کو پورا کر. اے رب ان کو سپیڈ سلو کرنے کے لیے ہمت دے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں.